اسرائیل امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ، ہم سب نے متحد ہو کر دنیا کو پیغام دیا کہ ہم امن کے دائی ہیں، عالمی برادری جارحیت رکوانے میں مدد کرے۔ نتن یاہو نے نسل کشی کی پالیسی جاری رکھی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا OIC کے اجلاس سے خطاب، استنبول میں OIC کا اجلاس جاری، ایران اور ترکیہ سمیت مختلف ملکوں کے 40 سفارتکار شریک ہوئے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار پاکستان کی جانب سے نمائندگی کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی وفد کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد، قمر زمان قاہرہ کی قیادت میں وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، مولانا اسجد محمود کی خیریت دریافت کی۔ ملاقات میں ملکی صورتحال اور بجٹ 2025 سے متعلق تبادلہ خیال ہوا۔ اور نیوزی لینڈ نے FIH نیشنز کپ 2025 جیت لیا۔ نیوزی لینڈ نے میچ میں 6 گول کیے، پاکستان ٹیم صرف 2 گول کر سکی۔ نیوزی لینڈ نے پاکستان کو شکست دے کر نیشنز کپ ہاکی ٹورنامنٹ جیت لیا۔ پاکستان کی جانب سے حیات زکریہ اور شکیل معین نے ایک گول کیا۔ OIC وزرائے خارجہ کے اجلاس کے موقع پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ترک صدر سے ملاقات، پاک ترک تعلقات اور قیادت کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، ایران کی خود مختاری اور دفاع کے حق کی حمایت کا اعادہ، کشیدگی کم کرنے کی سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق، عالمی برادری سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ روس کی ایران کے جوہری پروگرام کی حمایت، صدر پیوٹن نے کہا ایران کو سویلین جوہری پروگرام کا حق حاصل ہے، دو ٹوک موقف اختیار کیا۔ روس ایران کو پرامن جوہری توانائی کی ترقی میں ضروری مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے، جو پہلے بھی کر چکے ہیں۔ سابق امریکی صدر بل کلنٹن بولے نتن یاہو اقتدار بچانے کے لیے ایران سے جنگ کرنا چاہتے تھے، ایران پر حملوں کی مخالفت کرتا ہوں، صدر ٹرمپ جنگ روکنے کی کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا فرانس کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، یورپی طاقتوں اور ایران کے درمیان جوہری ہتھیاروں سے متعلق مذاکرات کو تیز کرنے کی ضرورت پر اتفاق۔ فرانس کے صدر سے ایکس پر پیغام میں لکھا انہیں یقین ہے کہ جنگ سے نکلنے اور بڑے خطرات سے بچنے کا راستہ موجود ہے، یورپی شراکت داروں کی قیادت میں ایران کے ساتھ مذاکرات میں تیزی لائیں گے۔ تہران سے بات کریں گے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ مذاکرات سے پہلے سیز فائر چاہتے ہیں، ایران میں زمینی افواج اتارنا آخری حل ہوگا۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نیو جرسی میں صحافیوں سے گفتگو، کہا پاک بھارت جنگ رکوانے پر مجھے نوبیل انعام ملنا چاہیے، پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں۔ ایران کے ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ تلسی گبارڈ کا بیان غلط قرار۔ حکومت پاکستان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل انعام 2026 دینے کی سفارش کر دی۔ حکومت پاکستان نے کہا ٹرمپ کی مداخلت سے خطے میں جنگ ٹل گئی، ورنہ تنازع سے خطے میں تباہ کن نتائج ہوتے۔ صدر ٹرمپ کو فیصلہ کن سفارتی مداخلت اور کلیدی قیادت کے اعتراف میں نوبیل انعام ملنا چاہیے۔ عالمی برادری نے بھارت کی بلا اشتعال جارحیت دیکھی، جو علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی تھی، دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے آپریشن بنیان مرصوص کیا۔ مسئلہ کشمیر کے حل میں صدر ٹرمپ کی مخلصانہ پیشکش بھی قابل تعریف ہے۔ امید ہے صدر ٹرمپ علاقائی اور عالمی استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ مشرق وسطیٰ کے بحران بشمول غزہ میں انسانی المیہ اور ایران میں بگڑتی کشیدگی میں ٹرمپ اپنا کردار ادا کریں گے۔ مارچ میں واضح طور پر کہا تھا کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں بنا رہا۔ امریکن انٹیلیجنس ایجنسی کی سربراہ تلسی گبارڈ کا بیان سامنے آ گیا، کہا فرق یہ ہے کہ ایران جوہری ہتھیار ایک ہفتے میں بنا سکتا ہے اگر وہ ایسا کرنا چاہے۔ میرا اور صدر ٹرمپ کا ایک ہی موقف ہے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ٹرمپ نے تلسی گبارڈ کی ایران کے حوالے سے رپورٹ کو غلط قرار دیا تھا۔ ایران کی اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں IAEA کے سربراہ کے خلاف شکایت خط میں موقف اختیار کیا گیا کہ رافائل گروسی نے پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے انحراف کیا۔ رافائل گروسی نے ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی مذمت نہیں کی۔ گروسی کی خاموشی اسرائیلی حملوں کی حمایت سمجھی جائے گی۔ پاکستان میں 2.5-3 سال سے ہائیبرڈ حکومت چل رہی ہے۔ پاکستان کا ہائیبرڈ نظام بہترین کام کر رہا ہے، جس میں فوجی اور سویلین قیادت مل کر اقتدار میں شریک ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی عرب نیوز کو انٹرویو، کہا یہ ایک ہائیبرڈ نظام ہے، یہ مثالی جمہوریت حکومت نہیں لیکن یہ انتظام کام کر رہا ہے۔
مودی سرکار کی ہٹ درمی برقرار، سندھ طاس معاہدہ بحال نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا سندھ طاس معاہدہ کبھی بحال نہیں ہوگا، وہ پانی جو پاکستان جا رہا ہے اسے ایک نہر بنا کر راجستھان لے جائیں گے، پاکستان پانی کی ایک ایک بوند کو ترسے گا۔ پاکستان نے امت شاہ کا بیان مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارتی طرز عمل نہایت خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ نظیر قائم کرتا ہے۔ پاکستان اپنے جائز حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ شہید بے نظیر بھٹو کی 72ویں سالگرہ، جمہوریت کے علمبردار عوام کی آواز اور پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم آج بھی قوم کے دلوں میں زندہ ہیں۔ صدر مملکت آصف زرداری نے عظیم قربانیوں اور خدمات پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا شہید بی بی نے آمریت کے خلاف جرأت سے مزاحمت کی، جمہوریت، خواتین کے حقوق اور آئین کی بالادستی کے لیے بھرپور جدوجہد کی۔ ان کی قیادت قوم کے لیے مشعل راہ ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستانی عوام کے لیے ہمیشہ کے لیے حوصلے، جمہوریت اور امید کی علامت ہے۔